نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن اسماء بنت ابي بکر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال في دم الحیض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنزهه ثم تصلي فيه متفق علیہ۔ حدیث نمبر 27 ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا فی دم الحیض، حیض کے خون کے متعلق، یصیب الثوب جو کپڑے کو لگ جائے، اگر حیض کا خون کپڑے کو لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا تحتہ، وہ عورت اس کو کھرچے گی، صاف کرے گی، ثم تقرصہ بالماء، پھر اس کے اوپر پانی ڈال کر اس کو پانی کے ساتھ ملے گی، ثم تنزہہ، پھر اس کو دھوئے گی، ثم تصلی فیہ، پھر اس کے اندر نماز پڑھے گی۔ متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث پاک میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کی صحابیہ نے آپ سے سوال کیا تھا کہ حیض کا جو خون ہے، عورت کی جو عورت کو ہر ماہ اس کی طبیعت کے مطابق خون آتا ہے، اس کی فطرت ہے، اگر وہ خون کپڑے کو لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کو کھرچنا ہے۔ ایک روایت جو ابن خزیمہ میں ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت، کہ آپ نے فرمایا کہ بذلعن، کسی ہڈی وغیرہ کے ساتھ یا کسی پتھر کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو کھرچو، اس کو یعنی کپڑے کے اندر وہ خون جذب ہو جاتا ہے، اس کو کسی چیز کے ساتھ پہلے رگڑنا چاہیے، کھرچنا چاہیے۔ ثم تقرصہ بالماء، کھرچنے کے بعد پھر اس کے اوپر پانی ڈال کر، پانی میں اس کو بھگو کر انگلیوں کے کناروں کے ساتھ اس کو ملنا چاہیے اس طرح۔ یہ اس لیے ہے کہ عام دھونے سے اس کے اثرات جو ہیں خون کے یہ زائل نہیں ہوں گے، اور پھر اس کو پاک کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، پاکی حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ حیض کا جو خون ہوتا ہے وہ گاڑھا خون ہوتا ہے، سیاہ رنگ کا گاڑھا خون ہوتا ہے، وہ کپڑے کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے اس کو کھرچو، پھر پانی ڈال کر انگلیوں کے ساتھ اس کو ملے، تاکہ پانی کے سرایت کرنے کا راستہ آسان ہو جائے، خون جو اندر جذب ہو چکا ہے وہ باہر نکل آئے، کپڑا اچھی طرح صاف ہو جائے۔ ثم تنزہہ، نزع کا معنی لغوی معنی ہوتا ہے ویسے چھینٹے مارنا، یہاں جو معنی ہے وہ ہے پانی بہانا، یعنی رگڑنے کے بعد، ملنے کے بعد، کھرچنے کے بعد، ملنے کے بعد پھر اس کے اوپر تیسری مرتبہ پھر پانی ڈالے، اس کو دھوئے، ثم تصلی فیہ، پھر اس کے اندر اس کپڑے کے اندر نماز پڑھے۔ اب اس حدیث سے کئی ایک چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حیض کا جو خون ہے وہ نجس ہے، حیض کا جو خون ہے وہ نجس ہے، اگر کسی کپڑے کو لگ جائے تو وہ کپڑا پلیت ہو گیا، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو، ایک قطرہ بھی لگ جائے تو اس کو پاک کرنا جو ہے کپڑے کو ضروری ہے، کپڑا نجس ہو گیا ہے جس جگہ وہ خون لگے گا، حیض کا خون نجس ہوتا ہے۔ اور جو احکامات، جو حکم جو ہے وہ حیض کے خون کا ہے، وہی حکم نفاس کے خون کا بھی ہے، کہ جس طرح حیض کا خون نجس ہے اسی طرح نفاس کا خون بھی نجس ہے۔ اور اس طرح اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کپڑا، جس کپڑے میں نماز پڑھنی ہے، آپ نے فرمایا پاک کرنے کے بعد اس میں نماز پڑھے، اس کپڑے کا جو ہے وہ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، یہ ضروری شریعت نے اس کو قرار دیا۔ اور پھر حیض کا خون تو نجس ہے، باقی جو سبیلین سے مراد بول و براز، یعنی پیشاب کے دونوں راستے جو ہیں وہاں سے جو خون نکلے، مرد کے یا عورت کے، وہ بھی خون نجس ہے، اس راستے سے جو خون نکلے وہ خون بھی نجس ہے۔ اس کے علاوہ جو خون ہے، مثلا دانتوں سے نکلتا ہے، منہ سے نکلتا ہے، جسم کے کسی حصے سے، زخموں سے خون نکلتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ نجس ہے یا طاہر ہے؟ پاک خون ہے یا نجس ہے؟
اس کے بارے میں علماء فقہا کی دو آراء ہیں. ایک پہلی رائے یہ ہے کہ وہ خون نجس ہے. دوسری رائے یہ ہے جو زیادہ راجح محسوس ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے، کہ وہ خون نجس نہیں ہے. اس کے کئی ایک دلائل ہیں. مثلا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب نماز میں زخمی کیا گیا، آپ کے اوپر حملہ کیا گیا، تو آپ کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا. آپ نے نماز پڑھی اسی حالت میں، وَجُرْحُهُ يَسْعَبُ دَمًا، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا. اگر خون نجس ہوتا تو آپ اس حالت میں نماز، ظاہر ہے وہ جسم کو تو لگتا ہی ہے نا، جسم سے نکل رہا ہے. ابو داود کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا، اور میں کون پہرا دے گا؟ دو صحابی اٹھے کہ ہم یہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے. آپ نے فرمایا فلاں وادی کے جو ہے نا وہ کنارے پہ چلے جاؤ. ان کو وہاں کھڑا کر دیا. اب وہ دونوں آپس میں کہنے لگے کہ ٹائم مقرر کر لیتے ہیں، وقت طے کر لیتے ہیں. تو ایک صحابی جو ہے وہ لیٹ گئے اور دوسرے جو ہے وہ کھڑے ہو کے پہرا دینے کے لیے. ابو داود کے اندر حدیث ہے. تو جو کھڑے تھے نا صحابی، انہوں نے کہا کہ چلو میں نے کھڑے ہو کر پہرا دینا ہے. نماز شروع کر دی، نفلی نماز قیام شروع کر دیا. اب دشمن آیا، اس نے تیر چلایا تو ان کو لگا، انہوں نے تیر باہر نکالا، ساتھ ہی خون کا فوارہ جو ہے وہ پھوٹ پڑا. اب دوسرا تیر چلایا، نماز انہوں نے نہیں توڑی، دوسرا اس دشمن نے چلایا، وہ بھی ان کو لگا، مزید خون نکلا. جب تیسرا تیر بھی لگا نا تو انہوں نے سمجھا کہ اب میں بالکل ہی کمزور ہو گیا ہوں، بہت زیادہ خون بہہ گیا. تو انہوں نے جلدی جلدی رکوع کیا اور ساتھ جو ان کا ساتھی لیٹا ہوا تھا اس کو ہاتھ لگایا کہ اٹھو، انظر ما بھی، دیکھو یہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آ گیا ہے. جب وہ دوسرا ساتھی اٹھا تو دشمن نے دیکھا کہ یہ اکیلا نہیں ہے، یہ دو ہے، وہ بھاگ گیا. اگر یہ وضو اپنا جو ہے خون جو ہے اگر نجس ہوتا تو اسے آپ بھی نماز نہ پڑھتے، ظاہر ہے جسم کے اوپر خون لگ گیا. اسی طرح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے، مسجد نبوی میں ان کا خیمہ لگایا گیا ہے. اب سعد کی رگ جو ہے، بڑی رگ جسم کی، رگ حیات جس کو کہتے ہیں، اس رگ کے اندر جو ہے وہ تیر لگا تھا. ایک دن ان کا زخم جو تھا وہ پھوٹ پڑا. بعض روایات میں ہے کہ بکری آئی، اس نے پاؤں رکھ دیا، وہ خون بہت زیادہ جاری ہو گیا، تاکہ ساتھ ایک دوسرا خیمہ تھا، اس خیمے تک خون پہنچ گیا. تو خیمے والوں نے کہا کہ یہ خون کیوں آ رہا ہے تمہاری خیمے سے، وجہ کیا ہے؟ تو اب خون مسجد کے اندر بہہ گیا. نبی علیہ السلام نے جس طرح اس آدمی نے پیشاب کیا تھا، آپ نے اسی وقت ڈول منگوایا، اس جگہ کو پاک کرنے کا حکم دیا. یہاں نبی علیہ السلام نے اس جگہ کو دھونے کا حکم نہیں دیا. تو یہ دلائل ہیں ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ یہ خون جو ہے جو غیر سبیلین سے نکلے، انسان کے کسی زخم سے اگر کوئی خون نکلتا ہے تو وہ نجس نہیں ہے. اور یہی بات ابن عثیمین نے ذکر کیا رحمہ اللہ، اور علامہ قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، نواب صدیق اصل خان اور کئی علماء نے اسی بات کو اپنا جو ہے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، جنہوں نے شرح بھی لکھی ہے بلوغ المرام کی، انہوں نے بھی یہی بات کو راجح قرار دیا ہے کہ سبیلین کے علاوہ اگر کسی جگہ سے کوئی خون نکلتا ہے تو وہ کپڑے کو لگ بھی جاتا ہے تو وہ نجس نہیں ہے. تو یہاں ذکر کیا گیا حیض کے خون کا مسئلہ کہ اگر وہ کپڑے کو لگ جاتا ہے، پہلے اس کو رگڑنا ہے، کھرچنا ہے، پھر پانی ڈال کر اس کو ملے گی عورت، پھر دوبارہ تیسری دفعہ اس کو پانی کے ساتھ دھو کر پھر اس کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی. اور اگلی جو روایت ہے وہ بھی اسی کے متعلق ہے. اور باب کی آخری اس باب کی یہاں اس کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نجاست والے باب میں کہ حیض کا خون جو ہے وہ نجس ہے، اس لیے ذکر کیا گیا. اور اگر رگڑنے کے بعد، ملنے کے بعد، دھونے کے بعد خون کا جو رنگ ہے وہ باقی اگر رہ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگلی روایت میں اسی چیز کا ذکر ہے، 28 نمبر روایت. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت خولۃ، سیدہ خولہ بنت یسار صحابیہ ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لم یذهب الدم، اگر خون نہ جائے، یعنی ای اثر الدم، خون کا نشان باقی رہے، ملنے کے بعد، دھونے کے بعد خون کا نشان باقی رہ جائے کپڑے پر، تو پھر کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یکفیک الماء، تجھے پانی کافی، اگر پانی کے ساتھ دھو لیا، اس کو صاف کر لیا ہے تو یہ کافی ہے. ولا یضرک اثرہ، اس کا نشان تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. یعنی نقصان اگر دبا کوئی نشان رہ بھی جائے، خون زائل ہو گیا ہے، خون جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اس کا نشان ابھی باقی ہے، مثلا رنگ باقی ہے، اثر الدم، یعنی اس کا رنگ، لون الدم مراد ہے، یعنی اس کا جو ہے وہ لون الدم، خون کا رنگ باقی ہے، ویسے صاف ہو گئی ہے جگہ، تو فرمایا اس کا رنگ جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گا. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا لیکن اس کی سند کے اندر ضعف ہے.
لیکن اس کا معنی جو ہے وہ صحیح ہے۔ باب ختم ہو چکا ہے اور اگلا باب ہے باب الوضو۔ وضو کے متعلق ہر آدمی کو جو ہے یہ سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ وضو کے احکامات، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ وضو کرتے ہیں لیکن ان کا وضو درست نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔